والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق اللہ. یہ سورہ نازعات ہے. یہ 5 آیتیں جو شروع کی ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا. 5 آیتیں ہیں. ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا اور فرشتوں کے اعمال کا اور فرشتوں کے کارناموں کا انتظام کا ہے ان کی سفر ذمہ داریاں ہیں ان کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کی کوئی تفسیر ہمیں نہیں ملی. البتہ صحابہ کرام میں حضرت علی جیسے لوگ عبداللہ بن عباس جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی تفسیر وہ بیان کی ہے جو میں بیان کروں. اور اس کے بعد پھر صحابہ کے علاوہ تابعین نے تبع تابعین نے بھی اس تفسیر کو بیان کیا. اور ہمارے متقدمین مفسرین جتنے ہیں ان سب نے اسی پر اتفاق کیا ہے اور اسی جمہور نے اسی تفسیر کو مانا. والنازعات غرقا جو بہت اندر داخل ہو کر غرق ہو کر سختی سے کھینچتے اور جو آسانی سے کھینچ دیتے آسانی سے نکال لیتے. والناشطات نشطا اور جو تیرتے پھرتے ہیں فضا میں اور جو ایک دوسرے پر اللہ کا حکم پورا کرنے میں سبقت لے آنے کی کوشش کرتے اور جو اللہ کے امر کو اللہ کے حکم کو اللہ کے انتظام کو پورا کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں مدبر ہیں ان کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ. 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ پہلے والے جو ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی جان کھینچتے ہیں. وہ اندر تک داخل ہو کر بہت سختی سے تیزی کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کی جانیں نکالتے ہیں. بظاہر مرتے ہوئے کسی کو ہم کیا محسوس کر سکتے ہیں کہ جان کیسے نکل رہی ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور پھر صحابہ کرام نے اس کی ترجمہ یہی کیا ہے, تفسیر یہی بیان کی ہے. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ایسا یقیناً ہوگا جیسا کہ اللہ نے بیان کیا. والناشطات نشطا, ناشطات کہتے ہیں جو گرا کھول دیں, چھوٹی سی گرا پڑی ہو اسے کھول دیں. یا آپ نے جانور پالا ہے اسے چرنے چگنے کے لیے آپ نے گرا کھول دی, بڑی آسانی سے کھول دی. تو یہ وہ فرشتے ہیں جو مومنین کی جان نکالتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گرا لگی بھی تھی, ذرا ہم نے کھولی اور جان نکل گئی, آسانی سے جان نکال دیتے ہیں. یہ تفسیر بیان ہے. والسابحات سبحا, اور جو 2 مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے. ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانی جسم میں یہ فرشتے اس طرح داخل ہوتے ہیں جیسے تیر رہے ہوں فضا میں. دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ فضا میں جو کارنامے ان کے اور انتظام ان کے سے ہوتے ہیں منتظمین کے, وہ اس کو بڑی آسانی سے فضا میں اس طرح گھومتے ہیں چلتے پھرتے ہیں جیسے کہ تیر رہے ہوں اس میں.
تیرنے میں یہ ہوتا ہے یا پانی میں جہاز چلائیں یا کشتی چھوڑیں یا تیریں، تو اگر آپ چل رہے ہیں زمین پر تو آگے رکاوٹیں آئیں، کہیں درخت آئے گا، کہیں انسان آئے گا، کہیں گدھا آئے گا، کہیں گھوڑا آئے گا، کہیں گاڑی آئے گی، کہیں کار آئے گی، رکاوٹیں ہوں گی۔ لیکن تیرنے میں یہ ہوتا ہے کہ سمندر میں آپ تیر رہے ہو تو آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو آسانی سے آدمی تیرتا ہے، یہ فکر کیے بغیر کہ آگے کوئی ٹکر لگے گی یا کیا ہوگا۔ تو اس طرح یہ فرشتے فضا میں بہت آسانی کے ساتھ اپنے کام کرنے میں لگے رہے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکمی تعمیر میں، تعمیر حکم میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ایک فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے احکام اور اللہ کے دیے ہوئے سپرد کیے ہوئے کام ان کی تدبیریں کرتے ہیں، یہ کام کیسے کریں، یہ کیسے کریں، یہ کیسے کریں، اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ مدبر کہلاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے 5 فرشتوں کی دکھائی۔ کہنا یہ ہے کہ جس طرح یہ فرشتے اس کام پر مامور ہیں کہ انسانوں کی جانیں نکالیں، اسی طرح یہ اس پر بھی مامور کیے جا سکتے ہیں کہ کل جانیں ڈال دیں۔ آخر جب وہ معمور کیے جا سکتے جانے نکالنے پر، تو معمور کیوں نہیں کیے جا سکتے جانے ڈالنے پر؟ یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ ہوگا بہت سخت اور ایک جھٹکا لگے گا اس کائنات، وہی جھٹکا جب لگے گا تتبعہ الراجفہ، اور اس کے بعد ایک اور جھٹکا لگے گا۔ پہلا جھٹکا یہ ہوگا کہ جب وہ پہلا جھٹکا لگے گا، زلزلہ آئے گا اور سور پھونکا جائے گا تو تمام کائنات تہس نہس ہو جائے گی، سورج جل جائے گا، سورج چاند ٹکرا جائے گا، جمع الشمس والقمر، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، تارے جھڑ جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ سمندر پھٹ پڑیں گے یا آگ لگ جائے گی، اس لیے کہ یہ پانی جو ہے اس میں 2 گیسیں ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، ایک سے آگ لگتی ہے اور ایک آگ لگاتی ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ اس کو الگ الگ کر دے گا تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو یہ فرمایا کہ پہلا سور جو پھونکا جائے گا تو اس سے کائنات تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور ایک ہی جھٹکا ہوگا، ایک زلزلہ۔ تتبعہ الراجفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ یہ جھٹکا کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تمام لوگ جی اٹھیں گے اور اللہ رب العالمین کے حضور آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو قسم اس پر کھائی گئی ہے، اللہ نے کھائی ہے کہ یہ فرشتے جس طرح اس کام پر مامور ہیں کہ بندوں کی جانیں نکالیں اور یہ انتظامات کریں، ٹھیک اس طرح بھی ان کو سپرد کیا جا سکتا ہے کام کہ مردوں میں پھر جانیں ڈال دیں اور ان میں جانیں ڈال کے، اور بس ذرا سا جھٹکا لگے گا، ایک زلزلہ آئے گا، ایک جھٹکے میں یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ کائنات پوری پھر اس سے قائم ہو جائے گی۔ مگر وہ زمین الگ ہوگی، وہ آسمان الگ ہوگا، وہ کائنات الگ ہوگی، دنیا الگ ہوگی، اس کے انتظامات الگ ہوں گے، اس کے موسم الگ ہوں گے، اس کے حالات الگ ہوں گے، اوقات الگ ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، لیکن ہوگا۔ یوم تبدل اللہ تو غیر اللہ، زمین بدل جائے گی، زمین کے بجائے کوئی اور زمین ہوگی، وہ سماوات بھی بدل جائے گا۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ پوری زمین ہموار ہو جائے گی، یہی زمین اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، کسی کو لمبا چوڑا کرے گا، بڑھائے گا، اس سے پہاڑ وہاڑ ہٹ جائیں گے، یا کوئی اور زمین ہوگی۔ یوم تبدل اللہ تو غیر اللہ، زمین بدل جائے گی ایک اور زمین سے، اور بدلنے کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ بدل دے اور بڑا کر دے، اسے قصہ زمین پر سر زمین، جہاں کا قصہ وہیں ہوگا، یہیں پر حشر قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہ زمین کو اتنا بڑا کر دے گا کہ ساری مخلوق اس میں آ سکے۔
सब अल्लाह के लिए कब्जे में। तत्कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, कायनात का तो यह हाल होगा कि सूरज झड़ जाएगा, तारे झड़ जाएंगे, ज़मीन खराब हो जाएगी, पहाड़ उड़ जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। और इंसान का हाल क्या होगा? कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन इंसानी दिल काँप रहे हैं। अब्सारुहा खाशिआ, और इंसान की आँखें झुकी हुई होंगी, शर्मिंदा होंगी, धुंधली देख सकेंगे। यक़ूलूना इन्ना लमरदूदून फिल आखिरा, अब ये जब सुना इन्होंने मुश्रिकीन ने, तो इन्होंने कहा कि क्या हम दोबारा फिर जिंदा किए जाएंगे, फिर लौट जाएंगे उसी तरह? मर गए हैं अब, मुझे मरने ठीक है हमारा। आइज़ा कुन्ना इज़ामन नखरा, क्या हम जब बिल्कुल हमारी हड्डियाँ गल सड़ गई, खोखली हो गई, तो क्या हम दोबारा जिंदा होंगे? क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, वो ये कहते हैं कि अगर ये लौटना फिर है तो बड़े घाटे का सौदा है, मिट्टी पलीद हो जाएगी हमारी। तो फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ाहुम बिस्साहिरा, एक झटका होगा, एक डांट होगी, एक फटकार होगी, एक आवाज़ होगी, एक सूर होगा, यकायक एक सूर होगा, एक झटका लगेगा, जल्जला आएगा, एक चीख उठेगी। फ़इज़ाहुम बिस्साहिरा, और ये सारे के सारे इंसान खुले मैदान में अल्लाह के हुज़ूर हश्र के मैदान में खड़े हैं। यहाँ तक बात है क़यामत की कि क़यामत इस तरह आएगी, ये तो होना है। और हमारी कोताही ये है कि इस क़यामत का जिक्र हम नहीं करते हैं, इसका जिक्र बार बार आना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में कोई शख्स नेक नहीं हो सकता, पाक नहीं हो सकता, पाकीज़ा नहीं हो सकता, मुत्तक़ी नहीं हो सकता, जब तक ये अक़ीदा ना हो उसका कि अल्लाह को हिसाब देना है ज़िंदगी। ये बुनियादी बात। इस वक्त जो सब करप्शन है और फसाद है, तबाही है, ज़ाहर फसाद बिल बर्रि वल बहर, हर जगह है फसाद, तबाही, बर्बादी। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ सुकून हो, सुकून कब गायब हो चुका। हद ये है कि जो जितने ऊंचे लोग हैं, जिन्होंने दौलत हवस में बेपनाह जमा कर रखी है, उनको रात को नींद नहीं आती, गोलियाँ खाते हैं, सुकून कहीं नहीं, गोलियाँ खा खा के भी उनको नींद नहीं आती। हाँ, अलबत्ता उन मजदूरों को आ जाती है, इनके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे कराटे लेके सोते हैं। लेकिन दुनिया में जिनके कब्जे में दुनिया है, उनको नींद नहीं आती। बहुत तबाही है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस दिन से गाफिल, इस दिन की तालीम और इस दिन की डराना और इसका इंतज़ार, ये मुमिनीन की, मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। मगर मुसलमान ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, उनके घरों में भी ये जिक्र नहीं। आप सोचिए कि कभी दस्तरखान पर बैठे हों, आपने कहा बच्चों से कि ज़रा रुको भाई, देखो एक दिन ऐसा होगा कि हम मर जाएंगे, हिसाब किताब होगा, ये होगा, वो होगा। ये जिक्र हमारे घरों में नहीं, ये होना चाहिए। और जब नहीं होता है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो 3 साल के अंदर अंदर पूरे मक्के में ये तस्करा फैल गया, अम्मा तसालू, काहे कि सवाल जवाब कर रहे हैं, ये चिमनगोइयाँ कैसी हो रही, ये पूछगछ क्या हो रही, अनिल नवाइल आज़ीम, एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें तौफीक दे कि हम इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगियों में फैला सकें और इस दुनिया को भी इस ज़िक्र से आशना कर सकें।